حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صبر کیا مکہ مکرمہ میں، 13 سال۔ آپ اسی دن کیوں نہیں آپ نے جہاد شروع کی؟ پھر آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، ہجرت کی، تو ہجرت کے لیے 5 سال اپنے منصوبہ بندی کی۔ 5 سال تک آپ مختلف قبائل کے پاس جاتے رہے، ڈھونڈتے رہے کون سے ایسے لوگ ہیں جو میری مدد کریں گے، بڑی لمبی تفصیل ہے اس کی۔ پھر مدینہ میں آتے ہی آپ نے حملے نہیں شروع کر دیے، آپ نے سب سے پہلے مسجد کو تعمیر کیا، گھر بنائے، اور وہاں جو 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، ان سے آپ نے معاہدے کیے کہ اگر تم پر حملہ ہوگا تو ہم جواب دیں گے، ہم دفاع کریں گے، ہم پہ حملہ ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وہاں حفاظت کی یہودیوں سے معاہدہ کر کے، اور معاہدے کے الفاظ جو میثاق مدینہ ہے وہ لکھا ہوا موجود ہے، جو پہلی تحریر ہے کسی بین الاقوامی معاہدے کی۔ اس کے آپ الفاظ کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے الفاظ کیا استعمال فرمائے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہود بنی قریظہ اور ہم ایک امت ہوں گے دفاع میں۔ تو وہ جو 3 قبائل تھے وہ وہاں کی صنعت پر قابض تھے، وہاں کے دفاع پر قابض تھے، جتنے بھی اونچے علاقے تھے فوجی لحاظ سے وہ ان کے ہاتھوں میں تھے، کاروبار ان کے ہاتھوں میں تھا، ایکسپورٹ امپورٹ ان کے ہاتھوں میں تھا، زراعت ان کے ہاتھوں میں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سب سے پہلے ان سے آپ نے یہ فرمایا کہ ان سے حفاظت ہو جائے، اور صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ رات میں کسی کو بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں، اور ہر وقت مسلح رہا کرو، غیر مسلح ہونے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اور صحابہ کرام کہتے جب ہم سوتے تھے تو ہتھیار بند ہو کر سوتے تھے، جب مسجد میں آتے تھے تو ہتھیاروں کو لے کر آتا، ہتھیار لگے ہوئے ہوتے تھے تو مسجد میں ہم آتے تھے۔ اور فرمایا کہ جب باہر نکلو تو دن میں نکلو اور کم از کم 2 لوگ نکلیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر بنوائے وہاں بیچ میں مسجد، اور چاروں طرف صحابہ کرام جو مہاجرین تھے، آپ نے خود اپنے ہاتھ سے نشان لگا لگا کر کہ یہاں ابو بکر کا گھر ہوگا، یہاں عمر کا گھر ہوگا، یہاں فلاں کا گھر ہوگا۔ تو چاروں طرف ایک پورا ایک محاصرہ کر کے بیچ میں مسجد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو مہاجرین تھے وہ تو لٹے پٹے آئے تھے نا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، تو آپ نے انصار سے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنی جائیدادیں اور اپنے جو مال ہیں تمہارے پاس، ان سے بھائی چارہ قائم کرو، مواخات، اور آدھا آدھا ان کو دے دو، تاکہ آدھا۔ اور انہوں نے اتنا زبردست وہ کیا کہ اگر 2 باغ تھے تو 1 باغ انہوں نے مہاجر کو دے دیا۔ اور بعض صحابہ کرام نے تو یہ کیا انصار نے کہ 2 بیویاں تھیں، 1 بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ تم ان سے نکاح۔ تو یہ جب تک ہم تدبیر نہیں کریں گے، افراد تیار نہیں کریں گے، ادارے نہیں بنائیں گے، تب تک آپ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر 1.5 سال کے بعد پھر بدر کا واقعہ ہوتا ہے، پھر احد کا واقعہ ہوتا ہے، پھر احزاب کا ہوتا ہے، اور پھر آگے حدیبیہ میں مصالحت ہو جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس میں کوئی ایک آیت بھی یہود و نصارہ کے خلاف نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، 13 سال قرآن نازل ہوتا رہا، کوئی ایک آیت بھی یہود و نصارہ کے خلاف نہیں۔ جتنی بھی یہود و نصارہ کے خلاف آیتیں ہیں وہ مدنی آیتیں ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ آپ قبل از وقت دشمن کو نہ جگائیں۔ سب سے آپ جنگ چھیڑ رہے ہیں، اس سے بھی جنگ ہو رہی ہے، اس سے بھی جنگ، اور لڑنے کی کسی کی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ ہماری لڑائی قریش سے ہے تو آپ نے سب سے مصالحت کی، بنو قریظہ سے، یہ یہودی تھے سارے، خیبر والے بھی گڑبڑ کر رہے تھے، ان سے بھی چشم پوشی کی۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ خیبر کے یہودی بہت، کیونکہ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ تینوں جو قبیلے تھے یہ بدعہدی کر کے خیبر چلے گئے تھے، تو وہاں سے انہوں نے پھر سازشیں شروع کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قریش مکہ سے معاہدہ کیا، ان سے مصالحت کی 10 سال، کہ 10 سال ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، اور واپس آ کر پھر آپ نے خیبر پہ چڑھائی کی۔ تو یہ امت کو سبق دیا ہے کہ ہر جگہ ہر آدمی سے، ہر ملک سے نہیں لڑ سکتے آپ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہمیں۔